السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کیتھرین کے مجسمے کے بعد اب ایک گھڑی اردوان اور پیوٹن کے درمیان متنازع بن گئی۔ بھارت میں ایک تنظیم کا سرکاری دفاتر سے گاندھی کی تصویریں اور مجسمے ہٹانے کا مطالبہ۔ ایران میں ایک اور سرکاری خاتون پارلیمنٹ فاطمی رہبر وفات پا گئی۔ چینی وائرس کے پیش نظر متحدہ عرب امارات میں سکول ایک ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان۔ سعودی حکومت نے شاہی خاندان کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا، سابق ولی عہد بھی شامل۔ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں طالبان اقتدار پر قبضہ کر لیں گے، افغانی اب اپنی حفاظت خود کریں، صدر ٹرمپ۔ بھارتی مسلمانوں کے حق میں ملیشیا، ترکی اور پاکستان کے بعد ایران اور بنگلہ دیش بھی بھرپور طریقے سے شامل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر سوشل میڈیا پر ایک گھڑی کی تصویر وائرل ہوئی ہے۔ یہ گھڑی ماسکو میں روسی صدر پیوٹن اور رجب طیب اردوان کے درمیان عقب میں رکھی نظر آ رہی ہے۔ اس سے قبل ملاقات کے کمرے میں رکھے ہوئے ایک مجسمے نے بھی میڈیا کی نظریں اپنی جانب مبذول کرا لی تھی۔ یہ مجسمہ روسی خاتون شہنشاہ کیتھرین دوم کا ہے۔ بقول روس کے کیتھرین دوم نے 18ویں صدی کے دوران عثمانی سلطنت کو شکست دی تھی۔ بعض افراد نے پیوٹن اور اردوان کے بیچ رکھی ہوئی گھڑی کو ترک صدر کی توہین کے مترادف قرار دیا تھا، اس لیے کہ کانسی کی یہ گھڑی 1877-1878 میں بلغاریہ میں ہونے والی لڑائی میں روسی فوج نے ترکی فوج کو شکست دی تھی۔ ملاقات کی جگہ ان دونوں چیزوں کی موجودگی کا مقصد پیوٹن کی جانب سے اپنے ترک مہمان کو طاقت کا پیغام دینا تھا۔ ادھر بھارتی تنظیم اکھل یا اکھل بھارت نے سرکاری دفتروں میں لگی مہاتما گاندھی کی تصویروں اور مجسموں کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑھتی افراتفری کا ذمہ دار گاندھی ازم ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں نے اپنے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ لوگ مہاتما گاندھی کو ان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے حق میں ہونے کی وجہ سے غدار تصور کرتے ہیں۔ بھارتی تنظیم اکھل یا اکھل بھارت کے نائب صدر اشوک شرما نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہریت قانون کی حمایت کرتے ہوئے ہندوستان کو ہندو راشٹر قرار دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہین باغ جیسے غیر جمہوری دھرنے میں لوگ شامل گاندھی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ سبھی لوگ گاندھی کے پوسٹر لگا کر تحریک چلاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی تقسیم بھی گاندھی کی وجہ سے ہوئی تھی اور موجودہ وقت میں بھی ملک کو تقسیم کرنے کا خواب دیکھنے والے بھی گاندھی ازم کے حامی ہیں۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کی رکن فاطمی رہبر چند روز سے چینی وائرس میں مبتلا تھی، جن کے فوت ہونے کی تصدیق ایرانی میڈیا کی جانب سے بھی کی گئی ہے۔ اس سے قبل سپریم لیڈر کے مشیر بھی فوت ہو چکے ہیں۔ ممبر پارلیمنٹ کی ہلاکت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہاں یہ کتنی تیزی سے سرکاری اداروں میں بھی پھیل رہا ہے۔ ایران میں اب تک اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 124 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ انہوں نے اس پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے۔ ادھر چینی وائرس کے پیش نظر متحدہ عرب امارات نے سکول ایک ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے اب متحدہ عرب امارات میں بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں متاثرین کی تعداد 30 سے بڑھ کر 45 ہو گئی ہے۔ کویت میں 3 نئے مریض جبکہ قطر میں 12 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کھیلوں کے کئی ایونٹس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں، جبکہ فٹ بال میچ اور گھڑ سواری کے مقابلے جاری ہیں، لیکن شائقین غائب ہیں۔ سعودی عرب نے بھی کویت، عرب امارات اور قطر کے ساتھ اپنی سرحدوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، تاہم صرف کمرشل ٹرکوں کو اجازت ہوگی۔ یاد رہے کہ چین سے پھیلنے والی یہ چھوٹی سی مخلوق اب پوری دنیا میں پنجے گاڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے اب تک دنیا بھر میں 3500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی بھی یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ادھر سعودی حکومت نے سابق ولی عہد سمیت شاہی خاندان کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ سعودی حکومت نے شاہ سلمان کے چھوٹے بھائی
شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، سابق ولی عہد محمد بن نائف اور شاہی خاندان کے اہم ترین فرد شہزادہ نواف بن نائف کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان تینوں افراد کو جمعے کے روز ان کے محلات سے حراست میں لیا گیا، تاہم ان کی گرفتاری کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ 2017 میں بھی شہزادہ محمد بن سلمان کے احکامات پر سعودی شاہی خاندان کے درجنوں ارکان، وزراء اور کاروباری شخصیات کو گرفتار کر کے انہیں ایک ہوٹل میں بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت کے مطابق ان شخصیات نے بدعنوانی کر کے اربوں ریال ہتھیائے تھے، تاہم ان شخصیات کو شہزادہ محمد بن سلمان سے وفادار رہنے کا حلف لینے کے بعد رہائی ملی تھی۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے اس بات کا اشارہ ظاہر کیا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے نکلنے کے بعد طالبان کی جس طرح کی آج کل سرگرمیاں چل رہی ہیں، لگتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں وہاں حکومت یا اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ یاد رہے کہ معاہدے کے چند گھنٹوں بعد ہی صدر اشرف غنی معاہدے کی اہم شرط سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ طالبان کا کہنا تھا کہ ہم نے جس سے معاہدہ کیا ہے شرائط بھی انہی سے منوائیں گے۔ اس معاہدے کے بعد صدر ٹرمپ نے ملا برادر سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا تھا اور دونوں نے معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ وائٹ ہاؤس میں جب ایک تقریب کے دوران صحافیوں کی جانب سے جب سوال کیا گیا کہ امریکہ کے وہاں سے جانے کے بعد کہیں طالبان حکومت پر قبضہ تو نہیں کر لیں گے، اس سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ صدر کا کہنا تھا کہ ہم 20 سال سے افغانستان میں ہیں اور لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دوستو، صدر ٹرمپ یہ جو لوگوں کی حفاظت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب میری طرح ہمیشہ الٹ لیا کریں۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ہم 20 سال سے افغانستان میں ہیں اور لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اب ہم مزید 20 سال تک وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ بالآخر لوگوں کو اپنی حفاظت خود ہی کرنا ہوگی۔ دوستو، جہاں بھارتی مسلمانوں کے حق میں ملیشیا، ترکی اور پاکستان نے دنیا بھر میں بھرپور آواز اٹھائی ہے، وہاں اب ایران اور بنگلہ دیش بھی بڑی تیزی سے اوپر آ چکے ہیں۔ خاص کر بنگلہ دیش نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی لوگ باقاعدہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ایران کے ایک مشہور اخبار نے بھی اپنے پہلے صفحے پر مودی کو دہلی کا قصائی قرار دے دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ بنگلہ دیش سے قبل پورے ملک میں مودی کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب چونکہ بھارتی وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کا دورہ کرنا ہے تو ان مظاہروں میں شدت آ گئی ہے اور مظاہروں کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ پولیس اور مظاہرین کی جھڑ میں کئی لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے نریندر مودی کا 17 مارچ کو ہونے والا دورہ منسوخ نہ کیا تو جس ایئرپورٹ پر بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ اترے گا اسے گھیر لیا جائے گا۔ واہ کیا بات ہے دوستو، میرا بنگلہ دیشی لوگوں کو سلوٹ ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔